السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرت اور عافیت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ ناظرین گرام، سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ تو ناظرین گرام، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس۔ نبوت کی 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں پر فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بیری روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اس سے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں پر فروخت کریں گے، اس طرح اس سے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کرتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کی درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومتی وقت نے اس باغ کی گرد 4 دیواری بنوائے اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والے آمدنی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہے۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں فندق عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ عز و جل کو قرض دیا اور اچھا قرض دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کے ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.